السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے تختی نمبر 15 حروف قمری اور شمسی۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے ول قمری۔ حروف قمری 14 ہے: با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ حروف شمسی بھی 14 ہے: تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ حروف قمری کی مثال: والقمری، والیتامی، والاقربین، مالقارعہ، هم المفلحون۔ اذا الشمس، حروف شمسی کی مثال: اذا الشمس كان الناس يقول الرسول اقیموا الصلاة۔ تختی نمبر 16 لفظ اللہ کے قاعدہ۔ لفظ اللہ کے سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا۔ پور یعنی موٹا پڑھنے کو کہا جاتا ہے، باریک یعنی پتلا۔ زبر: ان اللہ، یہ اس کا مثال ہے۔ قال اللہ، سمع اللہ، پیش ہو تبھی۔ حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ، اگر زیر ہو تو باریک، جیسے بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ تختی نمبر وقف کرنے کے قاعدے بھی جانیں گے۔ تختی نمبر 17 وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم کر سانس توڑیں گے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ ہو جاتی ہے، جیسے جزم والی ہا بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانیں یاد کرائیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت ہے، اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو یہ زیر جو ہے ختم ہو جائے گی اور ساکن ہو جائے گی، اگر نہیں رکیں گے تب یہ زیر پڑھی جائے گی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم یہاں ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے تو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، تو یہاں ساکن دونوں پر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ آیت پر کس طرح سے روکا جائے، جیسے اگر زبر ہو، پیش ہو، دو پیش ہو، یا دو زبر ہو، یا آخری والا تا پر دو پیش ہو، آخری والا حرف تا پر دو زیر ہو یا دو زبر ہو، تو اس پر کس طرح سے ٹھہرا جاتا ہے۔ اگر یہاں جانیں گے تو اگلے یعنی سبق میں قرآن جو پڑھیں گے ہم، تو وہاں ٹھہرنے کا ہمیں خوبی
اچھی طرح سے یاد ہوگی اور ہم ٹھہر پائیں گے. جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نون پر زبر ہے لیکن وہاں رکیں گے تو ہم کیا کریں گے، نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے عالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پیش ہے پھر بھی یہاں رکیں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے اور اس طرح پڑھیں گے نستعین. قل هو اللہ احد، یہاں دو پیش ہے لیکن یہاں جب وقف کریں گے تو یہاں جزم بن جائے گا احد. ان مع العسر یسرا، جیسے کہ اوپر ہم نے بتایا کہ دو زبر اگر آ جائے، اگر وہاں پہ وقف کرنا ہے تو ایک زبر کو ایک الف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک زبر. اسی طرح فیہا عین جاریہ، ہم نے بتایا کہ اگر گول تا آئے وقف کے جگہ پر، وہاں ٹھہرنا ہو تو گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. جیسے جاریتن سے جاریہ، یہاں رکیں گے تو لکھا رہے گا جاریتن لیکن ہم پڑھیں گے جاریہ. تسقی من عین آنیہ، یہاں لکھا ہے آنیتن لیکن ہم پڑھیں گے آنیہ. گول تا پر اگر وقف کرنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ کر کے پڑھیں گے، جزم والا ہا بن جاتی ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، تا دو زبر تن ہے لاغیتن، لیکن یہاں بھی ہم رکیں گے تو یہ آخری والا جو گول تا ہے اس کو ہا ساکنہ پڑھیں گے لاغیہ. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. خدا حافظ.